لہٰذا انہوں نے سامان باندھا اور اونٹ پر بیٹھ کر کنانہ بن ربیع کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑی ہوئیں۔ اب تک مکہ مکرمہ میں جیسے یہ خبر پھیلی کہ ابو العاص رہا ہو کر آ گئے ہیں، وہاں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ فدیہ میں حضرت زینب ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہیں۔ اب بڑے بڑے سرداروں نے نوجوانوں کو بھڑکایا اور کہا کہ ایک تو تازہ تازہ جنگ کی شکست تھی، ناکامی کا غصہ، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے بہترین وقت ہے، تم ایسا کرو کہ ان کی بیٹی کو نہ جانے دو۔ یہاں تک کہ مقام ذی طویٰ پر ان کا تعاقب کیا اور انہیں اس گروہ میں حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، حضرت زینب کے رشتے کے ماموزاد بھائی، یعنی اپنے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ حضرت زینب کے ماموزاد بھائی حبار بن اسود اس میں شامل تھے۔ آگے بڑھے، نیزہ تان کے اس طرح سے مارا کہ حضرت زینب گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ وہ اس وقت حمل سے تھیں اور ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا۔ یہ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہیں۔ یہ دیکھ کر کنانہ نے چلانا شروع کیا، اپنا تیر سنبھالا اور ان کی بہت لے دے ہوئی، آپس میں بہت غصے سے فریقین بولے، یہاں تک کہ ابو سفیان آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ سنو کنانہ، اپنے تیر و ترکش سنبھال کر رکھو، ان سے الگ رہ کے ہم سے بات کرو۔ ابن عبداللہ کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی ہم نے اٹھائی ہے تم اس سے واقف ہو۔ اب ہم کبھی بھی گوارہ نہیں کریں گے کہ اس شخص کی بیٹی کو ہم اعلانیہ مکہ سے نکال کر لے جانے دیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، یہ بات تو تمہیں بھی معلوم ہے اور سب کو بھی جان لینی چاہیے۔ کنانہ بھی مشتعل تھے، بہت دیر تک الفاظ کا رد و بدل ہوتا رہا۔ آخر یہ طے پایا کہ کنانہ اس وقت لے کر حضرت زینب کو مکہ واپس لوٹ جائیں اور پھر کسی وقت مصلحت دیکھ کر چھپ کر ان کو مکہ سے باہر نکال دیں اور حضرت زید کے حوالے کر دیں۔ مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضرت زینب اس وقت نقاہت کی حالت میں تھیں، بے ہوش بھی تھیں، تو انہیں واپس بے ہوشی میں لاد کر اونٹ پر مکہ واپس لے گئے اور پوشیدہ طور پر کچھ دنوں کے بعد حضرت زید بن حارث کے پاس، جہاں وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، پہنچا دیا۔ اس بیماری میں، اس تیر لگنے سے جو انفیکشن اور سیپٹک حضرت زینب کو ہوا، وہ اس کے ساتھ زندہ رہیں، جتنے سال بھی زندہ رہیں وہ اسی حال میں، اسی زخم کی تکلیف کے ساتھ رہیں اور اسی کی وجہ سے وہ فوت ہوئیں۔ حضرت زید انہیں لے کر مدینہ آ گئے، لیکن یہ وقت فریقین دونوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہ حضرت زینب انہیں بھلا سکتی تھی اور نہ ابو العاص حضرت زینب کو بھلا پائے۔ وہ قریش کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، مسلمانوں سے مقابلے ہوتے ہوتے 6 سال گزر گئے۔ مختلف شہروں میں جاتے، حسب دستور تجارت کرتے، قریشی سردار انہیں اپنا مال دیتے رہتے۔ چونکہ صداقت اور امانت داری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی، اس لیے اہل مکہ ابو العاص پر بہت بھروسہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سال بھی وہ معزز سرداروں کے انتخاب پر ان سب کا مال لے کر شام کی طرف گئے۔ یہ جمادی الاول 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب ابو العاص کا قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو ان کی مٹ بھیڑ مقام ایس کے مقام پر مسلمانوں کے دستہ سے ہو گئی۔ ابو العاص جھگڑنے سے گریز کر رہے تھے مگر دونوں طرف کے دلیروں کو نہ روک سکے۔ لڑتے لڑتے مسلمان دستہ جیت گیا اور مال و اسباب پر قبضہ ہو گیا۔ کئی مشرک تاجر گرفتار ہو گئے، کئی مشرک تاجر بھاگ گئے۔ یہ لوگ مال لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ ابو العاص بھی ان سے بچ بچا کر مدینہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے دربار رسالت میں جانے کی بجائے حضرت زینب کے گھر جا کر ان سے پناہ طلب کر لی۔ اب اہل مدینہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو العاص بھی بھاگ گئے ہیں۔ اس وقت دستہ کے دلیر یہ سمجھ رہے تھے کہ سامان بھی ان کے پاس ہے، باقی بھگوڑوں کے ساتھ ابو العاص بھی بھاگ گئے۔ یہ واقعہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی الفاظ میں سنایا کہ یہ سامان لیجئے، اور ابو العاص بھی بزدلوں کی طرح اور بھگوڑوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ یہ کہا اور سب نے بتایا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اتنے میں جب فجر کی نماز ہوئی، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، ایک دم پکار کر حضرت زینب نے اطلاع دی، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگوں نے سنا؟ نماز مکمل کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں نے وہی سنا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ زینب نے
کب ابو العاص کو پناہ دی۔ نماز مکمل ہو گئی، کچھ لوگ ٹھہر گئے، کچھ لوگ چلے گئے، تو حضرت زینب حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، ابو العاص کا مال انہیں واپس کرا دیں، یہ قریش کی امانت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بات تفصیل سے بتائی اور آپ نے بات سننے کے بعد فرمایا اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو یہ میرے اوپر ذاتی احسان ہوگا اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں گا۔ یہ سنتے ہی مسلمان دستے نے وہ سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال واپس کرا کے ابو العاص کو اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور انہیں حکم دیا زینب، ابو العاص بن ربیع کی خدمت کرو، انہیں مہمان ٹھہراؤ، مگر ان سے دور رہو۔ اس کی قربت سے احتراز کرنا، وہ مشرک ہے اور کفر اور شرک اور اسلام اب جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حکم کے معنی یہ تھے کہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے مشرک اور مسلمان میاں بیوی کے لیے واضح احکامات نازل ہو گئے تھے۔ ابو العاص وہ لوٹا ہوا مال لے کر واپس مکہ پہنچ گئے تو ان میں انقلاب آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو، حضرت زینب کی محبت، ان کی میزبانی، اور ان تمام میزبانی، عزت، محبت اور احترام کے باوجود اللہ کے حکم سے قربت سے بھی دوری، یہ دیکھ کر وہ ایک دم چینج ہو گئے، ان کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ انہوں نے تمام سرداروں کو جن کا وہ مال لے کر گئے تھے جمع کر کے کہنے لگے یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا منافع ہے۔ پائی پائی کا حساب چکانے کے بعد بولے کہ سنو، اب میرے ذمے کسی کا کچھ واجب الادا تو نہیں؟ سب نے، کیا میں نے سب کی امانتیں لوٹا دی ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں آپ لوٹا چکے ہیں، آپ نے سب کا حساب صاف کر دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہت نیک نہاد اور باوفا انسان ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو العاص نے فرمایا کہ تو سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم میں اسلام قبول صرف اس لیے نہیں کر رہا تھا کہیں تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو، اب تمہاری ایک ایک چیز، تمہاری ایک ایک امانت میں لوٹا چکا ہوں، تو آج تم پہلے سن لو، اس سے پہلے کہ یہ بات حضرت زینب سنیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں، یہ تم سن لو کہ میں محمد کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد ابو العاص مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح پرانے مہر پر دوبارہ حضرت ابو العاص سے پڑھایا اور حضرت زینب کو ابو العاص کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب اس واقعہ کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں، کیونکہ وہ چوٹ لگنے سے جو اسقاط حمل ہوا تھا تبھی سے بیمار تھیں۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ، انہوں نے انہیں غسل دیا، یہ فوت ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ آپ پردے کے پیچھے سے حضرت ام ایمن کو، حضرت سودا کو اور ام سلمہ کو ہدایات دیتے جاتے تھے کہ کس طرح سے حضرت زینب کو غسل دیں، اور ساتھ میں روتے جاتے تھے۔ آپ کی ہدایت پر انہیں کفن پہنایا گیا۔ آپ نے ام عطیہ کو ہدایت دی کہ بالوں کے 3 حصے کرو، 3 چوٹیاں بناؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ابو العاص نے مل کر قبر میں اتارا، جنت البقیع میں دفن کیا، آپ خود قبر میں اترے۔ اور جس دن آپ حضرت زینب کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی تھے، دن بھر روتے رہے اور کہتے رہے زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت ستائی گئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو العاص بھی فوت ہو گئے، دونوں 8 ہجری میں فوت ہوئے، دونوں جنت البقیع میں دفنائے گئے۔ زینب کی عمر وفات کے وقت 30 سال بتائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت نفیس ملبوسات کی شوقین تھیں، بہت اچھا پہنتی تھیں، بہت صاف ستھرا ذوق تھا ان کا۔ حضرت زینب کے 2 بچے تھے، علی بن ابو العاص اور امیمہ بنت ابو العاص۔ علی بن ابو العاص حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ یرموک میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور حضرت امامہ یا حضرت امیمہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں حضرت زینب۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے۔ حضرت زینب ان سب میں بڑی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت قاسم حضرت زینب سے بڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے علاوہ بھی 3 عدد بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ،
उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, और बेटों के नाम हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम थे। हज़रत अब्दुल्ला को प्यार से ताहिर और तैयब भी कहा जाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे दिए मेरे सरकार ने, ये नगीने हमें रोशनी के लिए, बन के खैरुल वरा आ गए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं हज़रत रुक़ैया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नाम रुक़ैया था। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी थी। बेसत से 7 साल कबल पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 33 ईयर्स थी, 33 साल थी जब ये पैदा हुई। हज़रत रुक़ैया हज़रत ज़ैनब से 3 साल छोटी थी। इनका पहला निकाह उतबा बिन अबू लहब से हुआ। जब सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हुई तो उतबा ने अपने बाप अबी लहब के हुक्म से इन्हें तलाक़ दे दी। हज़रत रुक़ैया की उस वक्त रुख़्सती नहीं हुई थी। चंद दिन बाद ही उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये बहुत हसीन नौजवान थे, मुतमव्विल, बहुत बड़े ताजिर, नहायत ही साले, बहुत शर्म व हया वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी शख्सियत से भी प्यार था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी दामादी में लिया। आपने इन्हें ख़ुद चुना। हज़रत उस्मान की भी गो के यही ख्वाहिश थी, और आपने हज़रत रुक़ैया से हज़रत उस्मान का निकाह पढ़ा दिया। मक्का में कुफ़ार मक्का ने जब मुसलमानों को अज़ियतें देना शुरू की तो हज़रत उस्मान हज़रत रुक़ैया को लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबशा को हिजरत कर गए। जब आपको मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान ने ऐसा मंसूबा बनाया है तो आपने फरमाया कि इब्राहीम और लूत के बाद उस्मान और रुक़ैया पहला जोड़ा हैं जो मिलकर हिजरत कर रहे हैं।